السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ستمبر ہوگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور اس میں آپ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں، یعنی بیرونی دنیا کے اثرات پاکستان پر آ رہے ہیں، اور پاکستان آگے کیا اپنے حالات بنا رہے تھے. کہ میں اسٹیٹس مین ہونے کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہوں تو پاکستان بہت مشکل حالات کے اندر ہے. کئی باتیں کی نہیں جا سکتی ہیں، کئی پرابلمز ہیں، کئی حالات اور واقعات ایسے ہیں. آج ساروں پہ گفتگو کرنے کی بات کریں گے. 2023 کا کیس جب نیب، پولیس اور ساروں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف 127 کیس تھے غالباً اس وقت، اور اب تو 300 کی باؤنڈری ٹچ ہو گئی ہے. اس میں آج کیس کی سماعت ہوئی لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کے ملٹری کورٹ فیصلے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے. پھر مارنگ بلوچ کا نام ECL وغیرہ PCL سے نکالنے کے لیے آج بڑی ہنگامہ کے سماعت ہوئی. اس میں گفتگو کریں گے. آپ جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں پیش ہونا ہے انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کی طرف سے. اور باقی جسٹس سعید منصور علی شاہ کو بیرون ملک جانے کی NOC نہیں دیا گیا. وہ بڑا مشہور محاورہ ہے نا، اس کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد آیا. ٹھیک ہے نا، میں کئی دفعہ بات کرتا ہوتا ہوں جس سے یا سمجھ سے باہر ہے. بے انٹلیکچوئل ہیں ججز یار، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اسے مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو پریشانی ہے، ورنہ تو عدالتوں پہ اب سوال جتنے اٹھ رہے ہیں، عدالتیں جس حد تک چلی گئی ہیں، عدالتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یا کہنے کے لیے. یہ آپ سمجھیے گا اس باتوں کو. اب اس پہ سوال اٹھیں گے، جواب دینے ہوں گے. سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ہیں، باقی بیٹھے ہیں، چیف جسٹس صاحبہ کا یعنی ایسا حال نہیں دیکھا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جو اتنا آزاد اور خود مختار تھا، اس میں انتظامیہ کا کوئی کنسرن نہیں تھا. پولیٹیکل انٹرونشن نہ ہوتی تھی، کس ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتی تھی، مگر یہ حال نہیں ہوتا تھا. یعنی جب ڈکٹیٹر نے آنا، ڈکٹیٹر کے خلاف اگر آرڈرز پاس کریں تو ہماری عدالتیں ہی تو تھی. اگر آج ایسے حالات ہو جائیں کہ عدالتیں بالکل بے بس ہو جائیں، ابھی آپ تو عدالت یعنی آج عدالت اگر معاشرہ لگ جائے تو یہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی. یہ بتا دوں میں آپ کو وجہ کیا ہے. انٹرونشن جو ہے وہ ٹوٹل گورنمنٹ کی ہے اس وقت انوالومنٹ موجود ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر، باقی چیزوں کے اندر. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مشکل حالات میں ڈال دی ہے ان لوگوں نے ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں بہت ہی مشکلات ہو جائیں گے. حسان نیازی کی ملٹری کورٹوں کی کسٹڈی اور تمام کارروائی کو معطل ختم کرنے کے لیے، اور کیس کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی کی کورٹ میں چلانے کے حوالے سے آئینی درخواست کی سماعت جو ہے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ کے سامنے آئی. وہاں اعتراض لگایا کہ کمانڈنگ افسر کا جو فیصلہ ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے، وہ ملتا ہی نہیں. ابھی تک تو نہ فیصلہ سامنے آ سکا، نہ ایویڈنس سامنے آ سکی، کوئی چیز ریکارڈ کے سامنے نہیں آ گئی. اور اسی کے اندر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کہا تھا کہ 45 دن کے اندر اپیل کا رائٹ فراہم کرنا ہے، اور ابھی تک اپیل کا رائٹ آپ نے دیکھا کہ اس میں فراہم نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. اور رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ متعلقہ اپنا نا فورم یعنی کہ وہاں سے لے کر آئیں، کاپی لے کر آئیں. اس کے لیے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا اعتراض کیس کے طور پر ہی، اعتراض کے اوپر ہی دلائل کے لیے کہ وہ 16 ستمبر کو آ کے عدالت کی معاونت طلب کریں یا عدالت واقعہ بتائیں کہ کیسے ہونا ہے. تو یہاں تو بڑا کچھ کہا جا رہا تھا کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی باتیں ہوتی تھی، وہ آپ سب نے دیکھ لی ہے کیا حالات آ گئے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئینی درخواست تھی. نیب، پولیس اور FI کی جو کارروائیاں کر رہی تھی، تو اس وقت جب یہ معاملات اٹھائے تھے نا، تو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنی FIR ہیں، جو ڈیٹیلیں ہیں، یہ سارا ایک جگہ اکٹھا ہو، ایک کیس کا ایک ہی ٹرائل ہو سکے، مختلف جگہوں پر نہ آ سکے. باقی چیزوں کے حوالے سے بھی جتنی بھی اور اس میں لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی تھی. اور اس وقت 127 کیس تھے، آج 300 سے زائد ہو چکے ہیں، اور 2023 کے بعد یہ کیس لگا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، بہت سے اہم معاملات ہیں. آج بھی آ جائیں اس پہ کمیشن تشکیل دینے، پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے اہم، میرے اپنے کئی اہم کیسز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پڑے ہیں لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، لیکن ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے. پتہ ہونا چاہیے آپ کو اصل حقائق کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، کیسے چل رہے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اب یہاں ہو رہا ہے، اور سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس جلدی سماعت، درخواست جلدی سماعت کی منظور تو کر لی، ڈیٹ پھر نہیں کوئی دی.
یعنی عدالت کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ عدالت اس کی ڈیٹ دے سکتی تھی. اس میں بہت سے سوال اٹھائے سلمان صفدر نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، خاتون کی، حتیٰ کہ یہ جلدی لگا دیں. عموماً دیکھیں خاتون کا رائٹ ہے بیل کا، انہیں بشرا بی بی صاحب کو اندر رکھا نہیں جا سکتا. ان کی آپ کو پتہ ہے جو سزا کی معطلی کے حوالے سے کوئی لمبا کام تو ہے نہیں. اور یہ وہ کیس ہے جو کیس آف نو ایویڈنس ہے، اس میں تو سزا معطلی لازمی ہے. باقی نہ بشرا بی بی صاحب کے میڈیکل کے حوالے سے باقی مسائل اپنے ہیں، اور یہاں وہی بہانے بازی کے، نہ پروسیکیوٹر تعینات نہیں ہوا. یاد ہے کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کبھی پروسیکیوٹر تعینات ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی، اور یہ کیس لگا نہیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ستمبر میں آئے گا اور ستمبر جو ہے ستمگر ہوگا. آج یہ کہہ تو دیا لیکن یہ نہیں ساتھ کہا کہ جناب ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے تھی. یاد رکھیے گا جسٹس اعظم خان صاحب نے جو ہے نا اس کیس کی سماعت کی، اور اب آ کر بات جو ہے وہ اب ڈیٹ کب مقرر کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کب ڈیٹ مقرر ہوتی ہے. دوسرا جو ہے معاملات میجسٹریٹ سائبر کرائم انویسٹیگیشن 27 یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بند کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل. سیشن جج افضل وہ جو بند کر دیا نا وہ فیصلہ جو ہے نا وہ غیر قانونی تھا، وہ میں سمجھتا ہوں اختیارات سے تجاوز تھا. میجسٹریٹ نے ایسے سائیکل اسٹائل میں آ کر چینل بند کرنے کا کہہ دیا. ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گئے؟ یہ کس کیپیسٹی میں ایسا آرڈر پاس کر سکتے ہیں؟ تو بہت سے عام سوال ہیں، اور لیکن بڑی زبردست ہیئرنگ ہوئی ہیں، اور وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات ہے نا وہ بات کہاں چل رہی ہے، کدھر آ گئی ہے، کس طرح آنا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کبھی عام سماعت ابھی ہونی ہے، جیسا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد میں جا رہا ہوں. وہ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے ہے. انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ دائر کی گئی ہے. جسٹس شاہد کریم صاحب سنتے تھے، آج جسٹس خالد اسحاق صاحب نے سن لی ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اوورسیز ہیں وہ ووٹنگ رائٹ دیا جائے. ان کا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اس کے لیے ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے تاکہ ووٹ ڈال سکیں اپنی. یعنی یہ تو نہیں ہے نا ان کو ووٹنگ رائٹ سے آپ ہٹ سکتے ہیں، ووٹنگ رائٹ تو دے دیا. ہاں الیکشن نہیں لڑ سکتے، آرٹیکل 63 کو سامنے رکھتے ہو، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے جو آپ رائٹ نہیں دے رہے ہیں، یعنی وہ آئیں، فرض کریں پاکستان نہیں آ سکتے تو باہر آپ امبیسیوں کے اندر آپ پولنگ بوتھ بنائیں، وہاں آئیں، اپنا بایو میٹرک کرائیں اور ووٹ ڈال دیں. یہ میں ساری باتیں رکھتا رہتا ہوں کورٹ کے سامنے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز میں عدالت کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جناب یہ رائٹ تو فراہم کیا جائے. یہ رائٹ اب اوورسیز کا حق ہے، اس کا اوورسیز کا رائٹ اس طرح چھینا نہیں جا سکتا. یہ کوشش آج کی جائے گی عدالت کے سامنے، اور بڑی کوشش یہی کریں گے کہ جناب یہ جو ہے یہ رائٹ فراہم کر دیا جائے. حالانکہ عمران خان صاحب کے دور میں بڑی کوشش ہم نے کی، نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے والے سے وہ رائٹ ہمیں نہ مل سکا. وہ ویسی درخواست نپٹا دی، لیکن اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. حالانکہ سپریم کورٹ میں ایسی درخواست کو پینڈنگ نہیں تھی، لیکن یہاں سے نپٹا دی گئی تھی. اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے اسپیسیفک کر کے ذرا شارٹ والا معاملہ میں لے کر آیا ہوں، اور تاکہ اس کیس کی سماعت ہو سکے. چیف جسٹس جناب سرفراز جوگر صاحب کے سامنے مارنگ بلوچ کے کیس کے حوالے سے جو ہے نا اس کیس کی PCI سے نام نکلوانے کے کیس کی سماعت ہوئی، اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا جو ہے نا وہ تلخ کلامی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر کوئی آرڈر پاس کروں تو مس مزاری جو ہے نیچے جا کر کہیں گی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ڈکٹیٹر کا تو لفظ اب آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ جو قانون کے دائرے میں سے باہر ہو. آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، اب ان کے خامد کو ہادی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ صاحب سمجھائیں اسے کس دن میں نے پکڑ لیا نا. اب یہ لفظ میری نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا کہنے کا مقصد ہے، پر یہ میرے پاس جو لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آیا. اگر یہ اور اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکی دیں گی تو کر لیں توہین عدالت. یہ ایمان مزاری صاحبہ نے ایک بات کہی ہے، اور بات تلخ کلامی کی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری باتیں ہوئی، تھوڑی بہت برداشت بھی ہونی چاہیے جناب. کوئی بات سخت ہو بھی گئی تو برداشت کرنی چاہیے، اور برداشت ہونی بھی چاہیے. اور وجہ یہ کیا ہے کہ یہاں اس ملک کے عدالتی نظام پہ سوال بہت اٹھ رہے ہیں. یہاں اگر انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کر رہا ہوں تو ایسی باتیں نہ ہوں. یہ باتیں ہو ہی اس لیے رہی ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کا، بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم نہیں ہو رہا. یہاں مسائل یہ آ رہے ہیں جس کی وجہ یہ دقتیں اور تکلیفیں. اب ان دقتوں اور تکلیفوں کو سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے نا، فیس کر رہے ہیں اس سارے نظام کو. ورنہ تو عدالتی نظام پہ تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آوازیں نکل رہی ہیں، جواب کسی کے پاس ہے، اور یہ جواب دینے والا والی باتیں ہیں. اب آگے آپ چلنا چاہتے ہیں
تو اس نظام کو اس طرح رکھیں خدا را خود احتسابی کا نظام رہے، احتساب کا نظام رہے، تبھی ملک آگے چل سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔